بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور وہی ملک کو چلا رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ کون سی جمہوریت میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ہی حکومت ہے اور وہی اس ملک کو چلا رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جیسے میں پاکستان کے ساتھ کوئی بڑی غداری کر رہا ہوں۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کی امید ختم کر دی ہے، کسی کو اس حکومت پر بھروسہ نہیں ہے، الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہمیں انصاف کے لیے الیکشن کمیشن بھیج رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہی فراڈ الیکشن کروائے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کیا چیف جسٹس کو نہیں معلوم کہ ہماری ساری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی؟ سپریم کورٹ میں ہماری انسانی حقوق اور 8 فروری کی درخواستیں کیوں نہیں سنی جا رہی؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ 2021 میں ملک کا قرضہ 2.8 ٹریلین تھا، 4 سال میں ملک کے قرضے 8 سے 9 ٹریلین تک پہنچ گئے۔ جس غریب کا 2000 بل آتا تھا اب اس کا 10,000 بل آتا ہے، ساری اشرافیہ کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ ہمارے دور میں سب سے زیادہ تخریب کاری ہوئی، میں بھوک ہڑتال ضرور کروں گا، ابھی کچھ فیصلوں کا انتظار ہے۔ عرب لیگ نے 11 مارچ 2016 کے دن حزب اللہ لبنان کا نام تخریب کاری گروہوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا، لیکن دوستو اب کچھ دن پہلے اپنے اس موقف میں واضح تبدیلی کرتے ہوئے حزب اللہ کا نام تخریب کار گروہوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ حزب اللہ سے اس سے پہلے تمام تعلقات ختم کر دیے گئے تھے، لیکن اب ان ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ حزب اللہ کو تخریب کار گروہ نہ کہا جائے اور اس سے تعلقات برقرار کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ دوسری طرف عرب لیگ کے اس موقف نے امریکہ کو آگ بگولا کر دیا ہے اور امریکہ نے عرب لیگ کے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ ایک خطرناک تخریب کار تنظیم ہے اور مشرق وسطی میں عدم استحکام پھیلانے والی طاقت ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ عنوان ہٹانے کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی اور ہم نے دنیا میں بھی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو ممنوع قرار دیں۔ اس موقف سے دوستو ظاہر ہوتا ہے کہ خطے کے عرب ممالک نے اپنی راہیں امریکہ سے مکمل طور پر جدا کر لی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب لیگ کی جانب سے 8 سال بعد حزب اللہ لبنان کے بارے میں اپنے موقف کو تبدیل کرنے کی کیا وجہ ہے، اور خلیج فارس اور بحر عرب کے ارد گرد عرب ریاستیں اپنے اس فیصلے کے ذریعے کن منصوبوں اور اہداف کے درپے ہیں؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے دوستو ہم آگے کوشش کریں گے۔ لبنان 2019 سے انتہائی شدید سیاسی اور اقتصادی بحران کی لپیٹ میں ہے اور اس وقت سے عبوری کابینہ کے تحت چل رہا ہے، جبکہ عملی طور پر صدر کی جگہ خالی ہے۔ گزشتہ سال پارلیمنٹ نے نئے صدر کے انتخاب کے لیے کئی اجلاس منعقد کیے، لیکن وہ سب بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ اس ملک کے 3 اہم سیاسی گروہ یعنی عیسائی، اہل تشیع اور اہل سنت نئے صدر کے انتخاب کے لیے کوئی معاہدہ نہیں کر پائے۔ اسی طرح لبنان کے ماہرین قانون بھی 12 مرتبہ صدر کے انتخاب میں ناکامی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس منظر نامے میں کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ عرب لیگ حزب اللہ لبنان کو تخریب کار گروہوں کی فہرست سے باہر نکال کر لبنان کے اندرونی سیاسی حالات پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے، کیونکہ عرب لیگ کی جانب سے حزب اللہ کو تخریب کار گروہ قرار دیے جانے کے باعث عرب لیگ براہ راست اس گروہ یعنی حزب اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ ماہرین کی کثیر تعداد کا خیال ہے کہ عرب لیگ نے یہ فیصلہ خطے کے موجودہ حالات کے تناظر میں کیا ہے، وہ حالات جو گزشتہ 9 ماہ سے جاری ہیں اور صہیونی رجیم غزہ کے خلاف مجرمانہ اقدامات میں مصروف ہیں، جبکہ حزب اللہ لبنان پوری طاقت سے فلسطینیوں کا دفاع کر رہی ہے۔
حزب اللہ لبنان نے میدان عمل میں خطے کے عرب حکومتوں پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک مؤثر اور فیصلہ کن کھلاڑی ہے، لہذا اسے تخریب کار گروہ قرار دے کر سیاست کے میدان سے نکال باہر نہیں کیا جا سکتا۔ حزب اللہ لبنان کی جانب سے غزہ میں اسلامی مزاحمت کی تنظیم حماس کی حمایت اور خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کی برقراری میں اپنی طاقت کا اظہار اور اس کے علاوہ صہیونی رجیم کے جارحانہ اقدامات کا مقابلہ ایسے دوست و اسباب ہیں جو عرب حکومتوں کے نقطۂ نظر میں تبدیلی کا باعث بنے ہیں۔ حزب اللہ کی اعلیٰ فوجی طاقت نے نہ صرف خطے کے عرب ممالک بلکہ موجودہ اور سابق صہیونی حکام سے بھی اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا ہے۔ ایران نے بھی گزشتہ تقریباً ایک عشرے سے شام، عراق، لبنان، یمن اور دیگر علاقوں میں اپنے اسلامی مزاحمت اتحادیوں کی کامیاب حمایت کی ہے، جس کے نتیجے میں اکثر عرب ممالک آخر کار ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور انہوں نے تہران سے یعنی ایران سے ٹکراؤ چھوڑ کر اس سے بہتر تعلقات استوار کرنے کی پالیسی اختیار کر لی ہے۔ اس میں فیصلہ کن موڑ دوستو 2 سال قبل چائنا کی وساطت سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان دوستانہ تعلقات کے فروغ کا معاہدہ تھا، لہذا دھیرے دھیرے عرب لیگ اور ایران کے اتحادی گروہوں کے درمیان بھی تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ سال ایران اور سعودی عرب میں سفارتی تعلقات بحال ہو جانے کے کچھ ہی عرصے بعد سعودی عرب اور شام میں بھی سفارتی تعلقات بحال ہو گئے تھے، اور عرب لیگ میں شام کی رکنیت بھی بحال کر دی گئی تھی۔ اپنے ایک مختصر خطاب میں حزب اللہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کتنے مہینوں سے غزہ میں کسی قسم کی کوئی امداد نہیں پہنچی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی صورتحال کو جاری رکھنا عقل مندی ہے؟ اپنے خطاب میں انہوں نے حزب اللہ کی جانب سے غزہ اور فلسطینی عوام کو حمایت کا یقین دلایا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کتنے مہینوں سے غزہ میں کسی قسم کی کوئی امداد نہیں پہنچی، یہ علاقہ غذائی قحط اور بیماریوں کے خطرے سے دوچار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی صورتحال کو جاری رکھنا عقل مندی کہا جا سکتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ ہر عاقل مسلمان خود سے سوال پوچھے کہ کیا عرب اور اسلامی ممالک غزہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میدان میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ حزب اللہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہم ہر دن شہید دیتے ہیں اور یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہم اپنے مقصد کے حصول تک اس راستے کو جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی حمایت میں لبنان، عراق اور یمن کا اتحاد اور ایران اور شام جیسے اس کے اصلی حامیوں کا تصور شادمانی کا باعث بنتا ہے، جبکہ غزہ تنازع پر دیگر عرب اور اسلامی ممالک کا موقف افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج دنیا کی بدترین فوج ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم میں سے کوئی شہید ہوتا ہے یا ہم ہر جنگ کے سائے منڈلاتے ہیں تو ہمیں ہرگز خوف لاحق نہیں ہوتا، ہم ہرگز اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ چیئرمین پاسبان نے حریت عزیز احمد غزالی کا کہنا ہے کہ بھارت جان لے کہ جموں اینڈ کشمیر پر اس کا قبضہ غیر قانونی ہے، اس لیے کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارت کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ریاست جموں اینڈ کشمیر ایک متنازع ریاست ہے جس پر بھارت غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کئی قراردادیں پاس کر چکی ہیں۔ عزیز احمد غزالی کا کہنا تھا کہ کشمیری نوجوانوں کے پاس ریاست کی آزادی کے لیے بھارت کے خلاف مسلح مزاحمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ انہوں نے کشمیر کے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قومی آزادی کے لیے ان کی قربانیوں کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اسرائیلی صہیونی میڈیا چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اگر لبنان سے وسیع جنگ شروع ہوگی تو مقبوضہ فلسطین کی حیفا بندرگاہ پر روزانہ حزب اللہ کے ٹھیک نشانے پر لگنے والے 4000 میزائل گریں گے۔ مقبوضہ فلسطین کے ساحلی شہر حیفا کے میئر کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے سامنے حقیقی خطرہ موجود ہے، حزب اللہ ہمیں نیست و نابود کر دے گا۔
حیفا کے میئر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کی حکومت کچھ بھی نہیں کر پا رہی، اس نے شمالی مقبوضہ فلسطین کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ حیفا کے میئر کا کہنا تھا کہ حزب اللہ نے 2006 میں 33 روزہ جنگ میں حیفا پر صرف 200 میزائل داغے تھے جو پن پوائنٹ نہیں تھے، لیکن اب وہ حیفا پر روزانہ 4000 ایسے میزائل داغ سکتا ہے جو ٹھیک نشانے پر لگیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کی اس صلاحیت نے حالات بالکل مختلف کر دیے ہیں اور جنگ کی صورت میں ہمارے سامنے بالکل نیا سناریو پیش ہو گیا ہے۔ حیفا کے میئر کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2006 کی 33 روزہ جنگ میں اس وقت کے وزیر اعظم ایہود اور ان کی کابینہ کے اراکین جنگ کی اوج کے زمانے میں بھی کسی خوف کے بغیر حیفا آتے جاتے تھے، لیکن اب یہاں کوئی نہیں آ جا رہا۔ ان کو حیفا کے صنعتی کارخانوں کے نشانہ بننے کا بھی خوف ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مقبوضہ فلسطین کے شہر حیفا میں 32 لاکھ افراد ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ صنعتی کارخانوں کے نشانہ بننے کی صورت میں وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ خلیج حیفا میں 1500 خطرناک قسم کے مواد موجود ہیں جو اگر یہ نشانہ بنے تو یہ مواد فضا میں منتشر ہو جائیں گے اور پھر جو ہوگا اس کا تصور بھی ہولناک ہوگا۔ اسرائیلی صہیونی میڈیا نے بھی اس طرح کی رپورٹیں دی ہیں کہ شمالی مقبوضہ فلسطین کا علاقہ الجلیل حزب اللہ کے حملوں سے 70% تباہ ہو چکا ہے، اور شمالی مقبوضہ فلسطین کا شہر کریات شمونہ حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں لوگوں سے خالی ہو چکا ہے، اور یہاں کے لوگ واپس آنے کے بارے میں اب سوچ بھی نہیں پا رہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا۔ کرپشن معیشت کے لیے تباہ کن اور منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھ سے دوران سماج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ میرا موقف واضح ہے کہ میری ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی آئین کے مطابق کرنی چاہیے۔ نیب اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے۔ اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی مثال میرے خلاف نیب کا توشہ خانہ کیس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب نے مجھ پر کیس بنانے کے لیے 1 کروڑ 80 لاکھ کا نیکلس 3 ارب 18 کروڑ روپے کا بتایا۔ ماضی کے فیصلے مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ میرے کیسز پر سماعت نہ کریں۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے چیف جسٹس میرے کیسز پر سماعت بالکل بھی نہ کریں۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال بنایا۔ کرپشن کو بچانے کے لیے کی گئی ترامیم عوام کا قانون پر سے اعتبار اٹھا دیتی ہے۔ سپریم کورٹ کو حقائق کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد شہید کی نماز جنازہ دوستو چکلالہ میں ادا کر دی گئی۔ کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد شہید کی نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور شہید کے لواحقین اور دیگر نے شرکت کی۔ اس چھوٹے سے پیارے شہید کو دوستو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی شہر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور تخریب کاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد شہید ہو گئے تھے، جبکہ 2 تخریب کار دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پرویز خٹک نے بیان ریکارڈ کروا دیا، ساتھ ہی بنی گالہ اسلام آباد کے پٹواری پر جرا بھی مکمل کر لی گئی۔ پرویز خٹک نے عدالت میں بیان دیا کہ نیب نے مئی 2023 میں مجھ سے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے حوالے سے بیان دیا۔ شہزاد اکبر نے مجھ سمیت کابینہ کو بتایا تھا کہ پاکستانی سے غیر قانونی طور پر باہر بھجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی ہے۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے۔ ایڈیشنل ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لی گئی۔
پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ایجنڈے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی، تحریر تھی کہ رقم پراپرٹی ٹائکون کے مالک نے برطانیہ میں منتقل کی تھی۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز خٹک کے اس بیان پر وہاں عمران خان بھی موجود تھے اور وہ مسکراتے رہے۔ عمران خان نے بیان کے دوران چٹکلا چھوڑا کہ اب تو نواز شریف کے فلیٹ بھی پاکستان واپس آنے چاہیے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر افغان سرزمین سے تخریب کاری کے ثبوت ہیں تو وہ ہمیں دیں، ہم ان کے خلاف خود کارروائی کریں گے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے ثبوت فراہم کرنے کی بجائے افغانستان پر حملہ کیا تو یہ جارحیت تصور ہوگا۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ مسئلہ 2001 سے چلتا آ رہا ہے۔ کل عدم تحریک طالبان پہلے سے پاکستان میں موجود تھی اور پاکستان میں بے امنی بھی پہلے سے ہی تھی، جو اب بھی جاری ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امن ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کو بارہا اپنی مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ کوئی تحفظات ہیں تو پاکستان ہم سے بات کرے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ہم نے برسوں جنگ دیکھی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور ملک میں بھی ایسا ہو۔ کسی بھی ملک کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغان حکومت طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل خود حل کرنا چاہیے۔ پاکستان میں بے امنی کی ذمہ داری کسی طرح بھی افغانستان پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ موٹاپا زیادہ کھانے سے نہیں بلکہ الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے، چاہے وہ کم مقدار ہی میں کیوں نہ کھائی جائے۔ دی امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ڈاکٹر ڈیوڈ لوڈوگ کی قیادت میں کی گئی ہے، جس کے رزلٹ اس عام خیال کے برخلاف ہیں جو اس وقت ساری دنیا میں مقبول ہیں کہ آپ جتنا زیادہ کھاتے ہیں اتنے ہی موٹے ہو جاتے ہیں، اور کم کھائیں، زیادہ حرکت کیجیے کہ روایتی تصور کو میڈیکل سائنس کی زبان میں انرجی بیلنس ماڈل MBM کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موٹاپے سے متعلق نئے تصور کو کاربوہائیڈریٹ انسولین ماڈل CIM کا نام دیا گیا ہے، جس کی بنیادیں کم از کم 120 سال پرانی ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی اشروں سے کم کھانے اور زیادہ چلنے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی موٹے لوگوں کی تعداد اور موٹاپے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ گھر میں پکے ہوئے کھانوں کی جگہ صنعتی پیمانے پر تیار کردہ غذاؤں کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ صنعتی پیمانے پر اشیاء خورد و نوش کی تیاری میں قدرتی غذاؤں، پھلوں، سبزیوں اور گوشت وغیرہ میں ان کے قدرتی غذائی اجزاء بالخصوص ریشے فائبرز نکال باہر کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب غذائی مصنوعات کی تیاری میں بہت سے ایسے اجزاء بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جلدی پیٹ بھرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کا مجموعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی غذا کم مقدار میں کھانے پر بھی موٹاپے میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وائرسز نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، جس کی تازہ مثال کورونا کی ہے۔ اب ماہرین نے وائرس پکڑنے کے لیے DNA کے پھندے تیار کیے ہیں، جس میں وائرس پھنس جاتا ہے اور اندر جا کر تلف ہو جاتا ہے۔ ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونخ TUM کے ماہرین نے اوریگامی انداز میں DNA فولڈنگ کی بدولت پھندے بنائے ہیں اور انہیں نینو کیپسول میں بھرا جا سکتا ہے۔ ایک شکنجے میں کئی مقامات پر وائرسز پھانسے جا سکتے ہیں، اسی طرح وائرس مزید پھیلنے سے رک جاتا ہے۔ DNA اوریگامی سے 180 حصوں پر مشتمل نصف خول تیار کیا گیا ہے، جس کے درمیان کی جگہ خالی ہے جہاں وائرس بیٹھ جاتا ہے۔ مختلف تجربات میں اس میں وائرس اور انسانی خلیات کو کامیابی سے جکڑا گیا ہے۔ اسی طرح 24 گھنٹے تک ہیپاٹائٹس B کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ DNA کی سلاخوں میں بند وائرس کسی کام کا نہیں رہتا اور نہ ہی ان کی تعداد بڑھتی ہے۔ تحقیق کرنے والے ڈاکٹر سائنسدان ہینڈرک ٹائز نے کہا ہے کہ اپنی جسامت کی بنا پر یہ وائرس کی تباہی کو روک سکتا ہے۔ ایک شکنجے میں 5 مقامات ہیں جو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس طرح کئی کیس میں 80% کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ DNA شکنجے کو جسم میں دوا پہنچانے اور جین تھراپی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اس طرح یہ دعاؤں کی سواری بھی بن سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔